السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام ہے راہ حق۔ اس پروگرام میں ہم قرآن کا اردو ترجمہ پڑھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے تھے اور سورہ بقرہ کی ہم نے آیت نمبر 231 تک پڑھا تھا۔ آج اس سے آگے پڑھیں گے اور جو عنوان چل رہا تھا، جو موضوع زیر بحث تھا، زیر گفتگو تھا، یا ہمیں ہمارا رب سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ تھا طلاق والا معاملہ، طلاق کے احکامات۔ تو ہم آج اسی کو تھوڑا کنٹینیو کریں گے اور آیت نمبر 232 سے۔ اور جب تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت، تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ یہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اسی طرح کا ایک آرڈر پیچھے گزرا تھا جس میں میاں بیوی کو بتایا گیا تھا کہ اگر تم کسی اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھو اور تم اس سے دوبارہ نکاح کرنا چاہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے اور بسنے کی نیت سے نکاح کرے، نکاح کو نبھانے کی نیت سے نکاح کرے، اور پھر کسی وجہ سے اگر اس کی طلاق ہو جاتی ہے، وہاں پہ اس کا وہ میرج قائم نہیں رہتی، وہاں سے طلاق ہونے کے بعد وہ اس بندے سے دوبارہ واپس شادی کر سکتی ہے۔ تو اسی آرڈر کو تھوڑے دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا، تھوڑی سی ایکسٹینشن کہہ لیں یا ڈیفرنٹ وے سے۔ اللہ ڈیفرنٹ طریقے سے ادھر سے ادھر سے مختلف طریقوں سے ہمیں اپنے آرڈر واضح کرتا ہے، اپنے احکامات واضح کرتا ہے، ہر اینگل سے بتانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ تو یہ بھی پچھلے آرڈر کو مزید اس کی وضاحت کی گئی ہے، اس کو مزید کلیئر کیا گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت۔ جب تم نے ان کو طلاق دے دی اور وہ اپنی 3 حیض پورے کر چکی ہیں اور 3 حیض کے دوران ہمیں پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ بھی نہیں ہے، تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح سے نہ روکو، تو پھر وہ اپنے سابقہ شوہر سے، یہ موجودہ شوہر کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لے، تو پھر اگر وہ اپنے سابقہ کسی شوہر سے شادی کرنا چاہتی ہے تو تم ان کو مت روکو۔ یہاں پہ لوگ اس کو تھوڑا دوسرے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک بندہ جس نے طلاق دے دی ہے، تو جب وہ عدت پوری ہو جائے تو وہ واپس اسی اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے نئے حق مہر کے ساتھ۔ لیکن اگر آپ اس کو پچھلے آرڈرز کو اور اس کو ملا کے پڑھیں تو بالکل کلیئر بات ہے۔ یہ اللہ نے وہی بات جو پہلے کی گئی ہے اس کو دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے، زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ۔ ان دونوں کو ملا کے پڑھیں تو معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ اب اگر اس میں سے کوئی دوسری تیسری باتیں نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو پھر وہ اپنے کسی سابقہ خاوند سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کو مت روکو۔ تم جب طلاق دے چکے ہو تو تم یہ رائٹ کھو چکے ہو کہ وہ کس کے ساتھ نکاح کرے، کس کے ساتھ نہیں کرے۔ تو کسی گرج میں، کسی دشمنی میں، کسی اور مسئلے میں تم ان کو روکنے والے نہیں ہو کہ وہ اپنے سابقہ خاوند سے نکاح کریں جب کہ وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق۔ وہ بندہ اور یہ عورت جس کو تم نے طلاق دی ہے، اگر وہ آپس میں راضی ہیں دستور کے مطابق تو ان کو روکا نہیں جا سکتا، اور تمہاری طرف سے تو یہ روک بالکل نہ ہو۔ یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے۔ تو ان عورتوں کے اوپر تم کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، یا طلاق دیتے وقت اگر تم نے کسی عورت کو طلاق دی، ایسے سینیریوز بھی ہو جاتے ہیں، طلاق دی ہے اور تم کہتے ہو کہ میں تمہیں، اگر وہ خلا لے رہی ہے
یہ زیادہ تر اس صورتوں میں ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت خلا لے رہی ہے تو اس میں سے کئی دفعہ بندے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تمہیں میں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں میں خلا کر دیتا ہوں، لیکن تم نے فلاں فلاں اپنے سابقہ شوہر سے شادی نہیں کرنی، یا تم نے فلاں بندے کے ساتھ فلاں بندے کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ تو ایسا کچھ آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے اگر وہ آپس میں راضی ہیں دستور کے مطابق۔ اگر کوئی زبردستی ہے کسی ایک طرف سے، وہ ایک الگ بات ہے کہ پھر آپ انصاف کے تقاضے کے تحت اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے تحت آپ ان کو برائی کو روکتے ہیں، لیکن ادروائز اگر وہ دستور کے مطابق راضی ہیں تو آپ ان کے درمیان روک نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس نصیحت پہ وہ مانتا ہے، اس نصیحت کو وہ مانتا ہے، وہ عمل کرتا ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ تو اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے ان احکامات کو نہیں مانتا، ایکچولی میں وہ اللہ کو نہیں مان رہا اور یوم آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلیئر کٹ آرڈرز کو اگر آپ نہیں مانتے تو ان آرڈرز کو اگر ان کی حد تک دیکھیں تو شاید آپ ان کو نہ ماننے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو جاتے، لیکن مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ جب آپ اللہ کے کلیئر آرڈرز کو نہیں مانتے تو پھر آپ ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں اللہ کے بارے میں اور روز آخرت کے بارے میں۔ روز آخرت کے بارے میں اگر آپ کا ایمان پکا ہے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ کو یقین ہے کہ پروسیسز جو بتائے گئے ہیں وہ ہوں گے اور اللہ حساب لے گا، اگر آپ کو یقین ہو تو آپ اللہ کے احکامات کی نفی نہیں کرتے۔ لیکن اگر اللہ کے کلیئر کٹس آرڈر اور ان کے اندر آپ کی کوئی بظاہر مجبوری بھی نہیں ہے، کوئی خاص مجبوری نہیں ہے، تو آپ اگر اللہ کے آرڈرز کو وائلیٹ کرتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، حدود کراس کرتے ہیں، تو یہ اس چیز میں شک اور شبہ کے برابر آ جاتا ہے کہ آپ اللہ ہی کو نہیں مانتے، اللہ کے آرڈرز نہیں مان رہے تو اللہ کو نہیں مانتے، یا کم از کم آپ روز حساب پہ یقین نہیں رکھتے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ حساب لے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے یہاں پہ پھر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی تمہارے لیے اللہ کہتا ہے کہ جو اس نصیحت کو وہ مانتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ معاملہ، یہ چیزیں تمہارے لیے زیادہ ستھری اور پاکیزہ ہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اللہ جانتا ہے کہ اس کی بھلائی، اس عورت کی بھلائی جس کو تم چھوڑ رہے ہو کس چیز میں ہے، تم نہیں جانتے۔ تم مت ڈیسائیڈ کرو کہ اس نے فلاں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، فلاں کے ساتھ نہیں کرنا، فلاں کے ساتھ وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے، فلاں کی نہیں بیوی بن سکتی، سابقہ شوہر میں اس کے پاس اس سے نکاح ہوئے گا، اس سے نہیں ہوئے گا۔ آپ ڈیسائیڈ مت کرو، یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اگلا مسئلہ اس سے، مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور ان ماؤں کا کھانا اور اس کا لباس باپ پر واجب ہے دستور کے مطابق۔ یہ بھی طلاق کے بعد کا ہی ایک قصہ ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن 2 سال کے دودھ پلانے کا قصہ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں کیا جاتا ہے، فرق کیا جاتا ہے کہ لڑکوں کو جو ہے 2 سال دودھ پلایا جائے اور لڑکیوں کو 1.5 سال یا 1.25 سال دودھ پلایا جائے۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، قرآن نے دونوں کے لیے 2 سال کی مدت مقرر کیا۔ اگر آپ اس کو اپنی مرضی سے چینج کرتے ہیں تو پھر آپ اللہ کے احکامات کو میں تبدیلی کرنے والے ہیں۔ قرآن بالکل واضح ہے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے، ماں کا دودھ وہ پیے 2 سال، اور مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اگر کسی میاں بیوی میں طلاق ہو گئی ہے اور ان کی اولاد ہے تو ماں جو ہے وہ پہلے کوشش کرے کہ اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائے، اگر دونوں راضی ہوں۔
اس صورت میں اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ماں کا کھانا پینا اور لباس جو بھی اس کے گزارن ہے وہ دستور کے مطابق مرد کے سر ہوگا، اس باپ کے سر ہوگا، اس بچہ یا بچی کے باپ کے سر ہوگا۔ وہ ذمہ دار ہے کہ وہ ماں کا کھانا پینا اور لباس وغیرہ کا دھیان رکھے۔ وہ اس کی بیوی نہیں ہے لیکن اس کے بچوں کی ماں ہے، اور اس کے بچوں کو وہ دودھ پلا رہی ہے تو وہ لازم ہے کہ وہ اس کا کھانے پینے کا بندوبست کرے، اس کے کپڑوں کا بندوبست کرے، اس کے آنے جانے کا بندوبست کرے دستور کے مطابق۔ دستور وہ ہے، یہاں دستور سے مراد اسلام بھی ہوتا ہے، قرآن بھی ہوتا ہے، اور جہاں پہ یہ آرڈرز کلیئر نہیں ہوتے وہاں پہ دستور کا مطابق ہوتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں نے طے کر لیا اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، جیسے آپ لوگ کسی معاملے پہ راضی ہو گئے، میں نے اور آپ نے ایک معاملہ طے کر لیا اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، تو یہ ہے دستور کے مطابق۔ اور کسی کو تکلیف نہ دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اس کی برداشت کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق۔ ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کے سبب، اور نہ باپ کو اس کے بچے کے سبب۔ تو ماں باپ جن میں طلاق ہو چکی ہے وہ بچے کے اوپر رکھ کے ایک دوسرے کا نقصان مت کریں۔ بچے کی وجہ سے مرد کو چاہیے بچے کی وجہ سے وہ اس کے ماں کو بلیک میل نہ کرے، اس کی ماں کو نقصان نہ پہنچائے، نہ جذباتی طور پر، نہ مالی طور پر، نہ کوئی فزیکلی۔ اسی طرح عورت بھی بچے کی وجہ سے یا بچے کے اوپر رکھ کے مرد کو، اپنے سابقہ شوہر کو نقصان نہ پہنچائے، ذہنی، جذباتی، مالی یا کسی اور سینس میں نقصان نہ پہنچائے۔ اور وارث پر بھی ایسا ہی واجب ہے۔ اور جو اگر کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی بندہ فوت ہو گیا، تو اس کے وارثوں کے بارے میں بھی یہی آرڈرز ہیں کہ اس کا وارث اس کا دادا ہو سکتا ہے، اس کا چچا ہو سکتا ہے، اس کا ماموں ہو سکتا ہے، جو کوئی وارث ہو سکتے ہیں۔ عورتوں میں کچھ اور ہو سکتے ہیں عورت کی سائڈ سے۔ تو وارثوں کے لیے بھی ایسا ہی آرڈر ہے کہ وہ بچے پہ رکھ کے بچے کی وجہ سے یا اس کے معاملات میں دوسروں کو نقصان مت پہنچائیں۔ اور پھر اگر وہ دونوں چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔ تو اگر دونوں آپس کی رضامندی سے، میاں بیوی جو سابقہ میاں بیوی ہیں، اگر وہ بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، عورت چاہتی ہے کہ میں اب اپنے نیا نکاح کر لیا تو میں اپنے گھر کو ٹائم دوں، میں نہیں پلا سکتی دودھ، تو وہ اگر راضی ہے تو وہ پلائے دودھ، ادروائز اس پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ بچے کو دودھ نہ پلائے۔ اور بندے پہ بھی کوئی گناہ نہیں کہ اگر وہ عورت کو کہے، اس کی ماں کو کہے، اگر وہ دونوں راضی ہوں، کوئی جذباتی جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس عورت کی بجائے، اس سابقہ بیوی کی بجائے فلاں عورت دودھ پلا لے گی جو اس کے لیے زیادہ کنوینینٹ ہے، یا کسی اور معاملات میں اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو اگر دونوں راضی ہوں تو دودھ چھڑایا جا سکتا ہے اور مشورے سے، اور دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب تم دستور کے مطابق اس کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا۔ پھر رپیٹ کی جا رہی ہے، اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلائے وہ عورت تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اگر چھڑوا دو تو تب بھی گناہ نہیں، پلوائے تو تب بھی گناہ نہیں، لیکن پلانے کی صورت میں دستور کے مطابق وہ اس کو دینا ہوگا جو ٹھہرایا ہے۔ اب وہ کتنا کھانا پینا ہے، کتنا کپڑا لتا ہے، کتنی فیسیلیٹیز ہیں جو اس کو پرووائڈ کرنی ہے، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لو کہ وہ کیا ہیں، تو دستور کے مطابق وہ اس کو دینا ہوگا۔ اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اس میں تمہارے ظاہری اعمال، بڑی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے کہ ظاہری اعمال تو ہو سکتا ہے بڑے اچھے ہوں، کسی کو کچھ پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تمہاری نیتیں جانتا ہے، تمہارے اندر کا حال جانتا ہے، تمہارے اندر کی اچھائی اور برائی کو جانتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال ظاہراً بڑے اچھے ہوں لیکن اس کی نیت بری ہو، تو اللہ نیتوں پہ فیصلہ کرے گا۔ اگر ایک بندہ اچھا کوئی عمل کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے نہیں ہو سکا اور یا اس سے برا ہو گیا، تو اللہ اس کی نیتیں دیکھتا ہے بندوں کی، اور اس پہ وہ فیصلے کرتا ہے۔
تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور جان لو کہ اللہ جو تم کچھ کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی کہ عدت پوری کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ جو وہ اپنے حق میں کریں دستور کے مطابق۔ یہ تھا معاملہ طلاق کا پہلے۔ اب آ گیا ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کا ہسبینڈ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 حیض اپنے آپ کو روکے گی، نکاح نہیں کرے گی، تاکہ وہ چیک کر لے کہ وہ پریگننٹ ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے، تو وہ 4 حیض 4 مہینے اور 10 دن، 4 حیض کے بعد 10 دن یا 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو نکاح سے پرے رکھے گی، وہ نکاح نہیں کرے گی۔ اور پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق میں بہتر سمجھے دستور کے مطابق۔ اب دستور کیا ہے؟ جو آپ کی روایات ہیں، اسلامک روایات ہیں، یا کوئی آپ کے ایسے قانون ہیں جو اسلام کے دائرہ کار کے اندر ہیں۔ اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ ان سے باخبر ہے۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایوں میں نکاح کا پیغام دو یا اپنے دلوں میں چھپاؤ۔ اللہ جانتا ہے تم جلدی اس کا ذکر کر دو گے، لیکن اگر چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا پکا وعدہ نہ کرو۔ ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، ایسی صورت میں آپ اس کی دل کی تسلی کے لیے یا اس کو حوصلہ دینے کے لیے یا اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے اشاروں کناروں میں اس کو نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو کہ تمہاری عدت ختم ہونے کے بعد میں تمہیں اپنا لوں گا، تمہیں نکاح میں لے آؤں گا، قید نکاح میں لے آؤں گا، لیکن یا تم اپنے دلوں میں چھپاؤ، لیکن اللہ کہتا ہے کہ تم اس کا ذکر، اس کا چھپ کر اس سے نکاح کا وعدہ مت کرو، اس سے پکی بات مت کرو کہ میں یہ لازمی کروں گا، یا کھل کے بات نہیں کرو، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو۔ تو دستور یہ ہے کہ اشاروں کناروں سے آپ بات کر سکتے ہیں، ہلکا سا سگنل دے سکتے ہیں کہ ایسی بات ہو سکتی ہے، لیکن وعدہ نہیں کرو۔ اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو، اور تم اس سے نکاح کی گرہ باندھنے کا پکا وعدہ، پکا ارادہ نہ کرو، یہاں تک کہ وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، وہ ٹائم پورا کر لے، 4 مہینے 10 دن وہ پورا کر لے، اس کے بعد تم نکاح کا باقاعدہ میسج بھیج سکتے ہو، اپنا ارادہ ظاہر کر سکتے ہو۔ اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، سو تم اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں اللہ معاف کر دے گا، اللہ بخشنے والا، تحمل والا ہے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں خرچ دو خوشحالی پر، اپنی حیثیت، اس کی حیثیت کے مطابق۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دینا چاہتے ہو اور تم نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا، ہم بستری نہیں کی، اور یا ابھی تم نے مہر نہیں مقرر کیا، تو انہیں خرچ دو، انہیں کچھ پیسے دے دو خوشحالی پر، اس کی حیثیت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، جو تمہاری حیثیت ہے اس کو کچھ پیسے دے دو، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، اور جو خوشحال ہے وہ اپنے حساب سے اس کو اچھے پیسے دے دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس میں سے خرچ کرے دستور کے مطابق۔ یہ کام نیکوکاروں پر لازم ہے۔ اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا اور تم نے ان کے مہر مقرر کر دیے ہیں، تو اس کا نصف دے دو جو تم نے مقرر کیا ہے۔ یہ دوسری کنڈیشن ہے کہ آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا اور ابھی آپ نے ہم بستری نہیں کی، ہاتھ نہیں لگایا، لیکن مہر مقرر ہو گیا ہے، تو اس صورت میں
آدھا مہر دینا ہوگا اگر آپ اسی کنڈیشن میں اسی وقت اس کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو آدھا مہر آپ کو دینا ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ عورت معاف کر دے کہ بھئی میں نے مہر معاف کیا کیونکہ ابھی ہمارا نکاح کا پروسیس پورا نہیں ہوا، تو وہ معاف کر دے تو پھر ہو سکتا ہے، یا وہ وارث معاف کر دے جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یا اس کا باپ یا اس کے بڑے وارثین اس کا نکاح وہ جو مہر ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے اور ضرورت نہیں ہے، ہاف دین اگر وہ دے رہے ہیں آپ اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت، تو آپ اس صورت میں آپ نہیں دیں گے، ادروائز آپ کو نصف دینا لازم ہے۔ اور اگر معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے۔ اب یہ عورت کو اور عورت کے وارثین کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ حق مہر معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور باہم احسان کرنا نہ بھولو، یہ اللہ ایک دوسرے پہ اچھا معاملہ کرنے کی تلقین کر رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنے کی تلقین کر رہا ہے کہ ابھی نکاح پورا نہیں ہوا اور حق مہر صرف مقرر ہوا تھا، تو اگر یہیں سے وہ طلاق کسی وجہ سے طلاق ہونا چاہتی ہے تو حق مہر آدھا دینا پڑے گا، ادروائز معاف کر دو تو بہتر ہے۔ یعنی کہ دونوں طرف سے اللہ نے کہا کہ احسان والا معاملہ کرو۔ بے شک جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ تم نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرم بردار بن کر کھڑے رہو۔ اب یہ درمیانی نماز کس کو آپ کہیں گے؟ 5 نمازیں، اس کے درمیان والی نماز 5 میں سے 2 اس طرف کر گئے 2 اس طرف کر گئے تو آپ کو فجر، ظہر اور یہ بنتی ہے عصر، اور پھر مغرب، عشاء، یہ بنتی ہے عصر کی نماز۔ لیکن اگر آپ دن کا حساب لگائیں، ہمارے یہ جو سورج کے لحاظ سے دن ہے یا ڈیٹ ہے، تو پھر یہ اگر دن کا دیکھیں تو دن کے ایک کونے پہ فجر اور دن کے ایک دوسرے کونے پہ مغرب، تو یہ بنتی ہیں 2، ظہر اور عصر۔ لیکن جو درمیانی نماز کہا گیا ہے تو اس میں کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ ظہر ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عصر ہے۔ تو ویسے تو ہمیں ساری ہی نمازوں کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن جب کہا گیا کہ درمیانی خصوصی بریکٹس میں ہیں بے شک خصوصاً، لیکن اس پہ زور دیا گیا درمیانی نماز کی زیادہ حفاظت کرو، تو ہم اس کو ظہر اور عصر دونوں کو ہی رکھ لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر نماز کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ فجر کی نماز اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا یہ رول ہے، اور پھر ظہر کی نماز کے بارے میں کہا گیا، عصر کی نماز کے بارے میں امپورٹنس بتائی گئی، مغرب کی الگ امپورٹنس بتائی گئی، عشاء کی الگ امپورٹنس بتائی گئی۔ تو بیسکلی تمام نمازیں ہی کسی نہ کسی لحاظ سے درمیانی آ جائیں گی۔ آپ اس پہ کام کر کے دیکھیں، ہر نماز کوئی درمیانی آ جائے گی۔ تو جو ہے درمیانی نماز اس کو، لیکن اگر ہم اس کو بالخصوص لیں کہ یہ کیا ہے، تو آپ اس کو عصر پہ لے سکتے ہیں، زیادہ تر ہم عصر پہ اس کو گمان کریں گے۔ پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ پا ہو یا سوار ہو، پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ تو اگر آپ سفر میں ہیں، پیادہ پائے یا سوار ہیں، اور جب تمہیں امن ہو تو تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے کہ تمہیں سکھایا گیا ہے، اور جو تم نہ جانتے تھے پہلے اس دین سے پہلے، یا ان تعلیمات یا ان احکامات سے پہلے تم نہیں جانتے تھے۔ اور وہ احکامات کیا ہیں؟ قرآن۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کا نان نفتہ کی وصیت کرو اور نکالے بغیر۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے تئیں دستور کے مطابق کریں۔ اگر کوئی بندہ قریب المرگ ہے اور وہ وصیت کر جاتا، اپنی باقی چیزوں کے بارے میں بھی وصیت کرتا ہے، بیویوں کے بارے میں وصیت کر جاتا ہے 1 سال کے نان نفقے کی، اور
کہتا ہے کہ 1 سال تک ان کو گھر سے نہ نکالا جائے، کیونکہ نکاح تو ختم ہو گیا، نکاح تو ختم ہو گیا، ان کا جو جائیداد میں حصہ ہے، جو ان کا بھی جس صورت میں بھی مال ہے، اس میں حصے کے بعد اگر ان کو گھر سے نہ نکالا جائے تو بہتر ہے۔ اگر وہ خود نکل جانا چاہتی ہیں، کیونکہ 4 مہینے 10 دن کے بعد تو وہ آزاد ہیں، اگر وہ خود نکل جانا چاہتی ہیں اور کسی کے نکاح میں جانا چاہتی ہیں یا کوئی اپنا معاملہ کرنا چاہتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہیں، تو وہ آزاد ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرتا جائے کہ 1 سال تک تو ہرگز ان کو کچھ نہیں کہنا، اور بہتر احسان والا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب تک رہنا چاہیں رہ لیں، اور پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے تعین دستور کے مطابق کریں، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے احکامات واضح کرتا ہے کہ تاکہ تم سمجھو۔ اچھا، یہاں پہ یہ تقریباً موضوع یہاں پہ ختم ہو گیا، اور اس سے آگے ایک امپورٹنٹ واقعہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کو ہم نے آخر الزمان کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے۔ تو اس لیے اگلے پروگرام میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کو اگلے پروگرام پہ اٹھا رکھتے ہیں، اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔